اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ لیسن نمبر 59 ہے، اور کچھ پاسٹ لیسنوں سے ہم نے اخلاق کے اوپر زور دیا ہے، کیونکہ جس کے پاس اخلاق نہیں اس کے پاس دین نہیں ہے، اور جس کے پاس اخلاق ہے اس کے پاس دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ایک سینٹنس میں، ایک جملے میں تمہارے پورے دین کو بند کر دوں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی ایسا کام میں تمہیں بتا دوں جس سے پورا کا پورا تمہارا دین محفوظ ہو جائے؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ کہا کہ 2 چیزوں کو قابو میں رکھنا۔ پہلی یہ کہہ کے انہوں نے اس طریقے سے زبان کو پکڑ کے بتایا کہ زبان پہ کنٹرول رہے، کیونکہ یہ زبان ہی ہے کہ جس سے رشتے بنتے ہیں، یہ زبان ہی ہے جس سے رشتے ٹوٹتے بھی ہیں۔ اس ایک میٹھا بول زبان سے انسان کا دل خرید سکتا ہے، اور ایک کڑوا بول زبان سے خاندانوں میں دشمنی پیدا کر دے گا۔ زبان دیکھنے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اگر یہ غلط موقع پر غلط طریقے سے چل جائے تو تلواریں کھنچ جائیں، اور صحیح ٹائم پہ صحیح طرح سے چلے تو تلواریں میانوں میں چلی جائیں۔ زبان بہت اہم چیز ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے زبان پہ قابو رکھو، کیونکہ 90% دین جو ہے زبان سے پتہ چلتا ہے، کہ انسان کتنا دیندار ہے اس کی زبان سے پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، زبان، اور دوسری چیز ہے دل۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دل پہ قابو رکھو، مطلب یہ کہ دل میں کسی کی دشمنی نہ پیدا کرو، کسی کے لیے بغض یا حسد نہ پیدا کرو۔ دیکھیے، شریعت نے دین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے عبادات کا چیپٹر، ایک ہے اخلاق کا چیپٹر۔ دین عبادتوں سے نہیں پھیلتا، اس لیے کہ عبادتیں چھپی ہوتی ہیں۔ نمازیں ہوتی ہیں تو یا تو مسجدوں میں ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کائنات کو۔ نماز سے کسی کو انالائز نہیں کیا جا سکتا۔ روزوں سے دین نہیں پھیلتا، وہ تو انسان کے اندر کی چیز ہے۔ دین پھیلتا ہے اخلاق سے، آپ کے بیہیویئر سے۔ تو انسان میں اگر اخلاق ہے تو دین پھیلتا ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ آسان چیز نہیں ہے کہ 21 سال تک قتل کا منصوبہ بنانے والے مخالفین کو فتح مکہ کے بعد رسول اللہ کا معاف کر دینا، کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اخلاق رسول ہے، یہ اخلاق رسول ہے۔ انسان جلدی سے کسی کو معاف نہیں کرتا، اگر کوئی کسی کا دل دکھا دے تو معاف کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے اخلاق سے بتایا کہ دیکھو، دلوں میں بغض پیدا کرنے کے لیے، دلوں میں کدورت رکھنے کے لیے اللہ نے یہ دل نہیں دیا۔ اللہ نے دل دیا محبت کرنے کے لیے، محبت پھیلانے کے لیے، اور دلوں میں محبتوں کو رکھنے کے لیے۔ حدیث قدسی میں کیا ہے؟
اللہ نے کہا کہ مجھے میدانوں میں نہ ڈھونڈو، مجھے پہاڑوں پہ نہ ڈھونڈو، مجھے دریاؤں میں نہ ڈھونڈو، بلکہ مجھے مومنین کے دلوں میں ڈھونڈو۔ میں نہ آسمانوں میں رہتا ہوں، نہ زمینوں میں، نہ دریاؤں میں، نہ صحراؤں میں تو مومنین کے دل میں رہتا ہوں۔ تو یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو پاک رکھنا، صاف ستھرا رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر دل اچھا ہے تو اخلاق اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے تو دین اچھا ہے۔ لاکھوں نمازیں پڑھ لے، دیکھیے آج کے دور میں اگر آپ نمازیوں کو ڈھونڈنے نکلو گے تو کروڑوں مل جائیں گے، روزے داروں کو ڈھونڈنے نکلو تو کروڑوں مل جائیں گے، حاجیوں کو ڈھونڈنے نکلو تو کروڑوں مل جائیں گے، لیکن با اخلاق لوگوں کو اگر آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں تو بہت کم ملتے ہیں۔ رسول اللہ نے آتے ہی نماز پڑھو کا حکم نہیں دے دیا، بلکہ اپنی صداقت کو ثابت ایسے کیا، 40 سال تک رسول اللہ نے اخلاق پیش کیا، دین نہیں پیش کیا۔ 40 سال کے بعد جو ہے نا نمازوں کو پیش کیا، روزوں کو پیش کیا، جب اعلان اسلام کر دیا اس کے بعد یہ چیزیں آئی۔ اس وقت تک تو رسول نے اخلاق کو پیش کیا، اخلاق ہی دین ہے، جہاں اخلاق نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں میں خوش اخلاقی پیدا کرو، بچوں کے سامنے کبھی بھی کسی کی برائی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ آئینے کی طرح ہے، وہ آپ کا عکس لیتا ہے۔ سب سے پہلے بچوں کے لیے جو مثال ہے وہ اس کے ماں باپ ہے۔ جیسے ماں باپ کریں گے بچہ ویسے امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ماں باپ کے اخلاق کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج نمازی بہت مل جائیں گے، روزے دار بہت مل جائیں گے، لیکن با اخلاق لوگ بہت کم ملیں گے۔ اور رسول اللہ کی عظمت آپ سوچیں کہ ایک مرتبہ ایک بدوی عرب شکار کر کے اپنے مردہ شکار کو لے کے آ رہا تھا، اور رسول اللہ کھڑے ہوئے تقریر کر رہے تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہی تو وہ محمد عربی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ یہ سامنے آ گیا، اپنا مردہ شکار سامنے رکھ کے کہا کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے مسکرا کے اس مردہ شکار کی طرف دیکھا اور آواز دی، فوراً وہ اٹھا اور یہ کہتا ہوا کہ لبیک یا زین من خاف یوم القیامہ۔ اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وعلی ولی اللہ، کہ اے قیامت کے دن کے زینت۔ آپ سوچیں قیامت کا منظر کیسا منظر ہوگا۔ آج سورج 9,30,00,000 میل دور ہے تو ہم دھوپ میں نکلتے ہوئے جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سی دیر کے لیے ہم دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن قیامت میں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اس پر جہنم کی وہ تپش اور چنگھاڑ، وہ آوازیں پر ہیبت، ہر نفس، ہر انسان یہی کہتا رہے گا یا رب نفسی نفسی۔ آدم کہتے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، نوح کہتے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، ابراہیم کہتے ہوئے یا رب نفسی نفسی، موسیٰ و عیسیٰ کہتے رہیں گے یا رب نفسی نفسی، ہر انسان تو انسان، انبیاء یا رب نفسی نفسی۔ ایسے میں ایک دردناک آواز اٹھے گی یا رب امتی امتی، اے پروردگار میری امت میری امت، یعنی جو قیامت کے ہولناک منظر میں ہمیں نہ بھول دے۔ ہم اس کے اخلاق کو بھول گئے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ نہیں جناب عالی، اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ ہم ہر وقت رسول کے اخلاق کو یاد رکھیں اور اپنے کردار سے رسول کے اخلاق کو پیش کریں، پھر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئرنگ کی وجہ سے کسی بچے کے اخلاق میں کچھ فرق آ جائے اور آپ کو قیامت تک کا اس کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پروردگار ہماری اس کاوش کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔
امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔